الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. چوتھا سپارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 3 اور 4. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے کس چیز کا؟ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تسی یتیمہ دے بارے انصاف نہیں کر سکو گے. ڈر لگتا ہے یتیم بچی دے نال نکاح کر لیا ہے تے ڈر لگتا ہے کہ میں ان دے تقاضے پورے نہیں کر سکاں گا. تے پھر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر اس عورت آزاد دے نال نکاح کرو جیڑی تہانوں پسند ہے. پسند کس لحاظ نال کرنی ہے؟ دنیاوی مال جاہ و جلال دی وجہ تو، خاندانی حسب نسب دی وجہ تو نہیں، بلکہ دین داری دی وجہ تو پسند کرنی، اسلام دی وجہ تو پسند کرنی، مسلمان ہون دی حیثیت دی وجہ تو پسند کرنی. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اگر ایک عورت تو ہمیں نکاح جا گئی تو پھر تو ہمارا ارادہ بن گیا کہ میں ایک اور نکاح کر لواں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجازت دے دی تھی مرد نو مسنا، جا دوجی بھی کر لے. دوسری شادی دی اجازت، دوسرے نکاح دی اجازت اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے اور حکم دے رہی ہے فَانكِحُوا، نکاح کرو. اور نکاح نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جیڑا میری سنت تو منہ موڑ گئے وہ میری امت ہی نہیں ہے. کل بھی میں حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تیری زندگی دا ایک دن بھی باقی ہے تو نکاح کر. اور عورت وہ پسند کرنی ہے جس کے جو بچے زیادہ ہوتے ہو، اولاد زیادہ ہوتی ہوئے. وجہ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اولاد اضافہ ہوئے گا تو میری امت اضافہ ہوئے گا. کل قیامت والے دن میں فخر کراں گا کہ دیکھ لو میری کتنی امت ہے. قیامت والے دن 120 صفحہ ہونیاں نے اور 120 صفحہ دے وچ 80 صفحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیا ہون گیا اور باقی 40 صفحہ
سارے کلہم اجمعین جتنے رسول آئے نے انہاں دیاں امتاں دیاں ساریاں دیاں 40 اور ساڈے نبی دیاں امت دیاں 80 صفحات. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ دیکھو میری امت. اللہ اکبر. تو دوسری شادی اور اس عورت کے نال جس سے بچے زیادہ دینے والی. آج کل ٹرینڈ کی ہے بچے 2 ہی اچھے. بچے حکومت نے چلایا ہے نا, ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو, بس زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. آبادی چ اضافہ ہو رہا ہے, ان کی روزی کتوں پوری کریں گے؟ ماں باپ ڈر جاتے ہیں. منصوبہ بندی پتہ نہیں کی معاملات ہیں. یاد رکھو جیڑا بچہ نواں آنا ہے ان دی روزی دا ذمہ دار تو ہے یا روزی دا ذمہ دار اللہ تعالیٰ دی ذات ہے؟ روزی کتنے کو ہے؟ اللہ کو. تو پھر ڈر کیسا کہ نواں بچہ آیا تو روزی کتوں کھائے گا؟ انہوں پالن والا تو ہے یا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. کون ہے پالن والا اس کو؟ اگے یاد رکھو جس روح نے اس دنیا کے آنا ہے انہیں آ کے رہنا ہے. انہیں آنا ہے. اور اگر اسی کٹ آف کریں گے اسی منصوبہ بندی بچے پیدا نہیں کرتے تو یاد رکھ لے ایک ہر مہینے ایک قتل دا گناہ تیرے نامہ اعمال وچ لکھا جائے گا. مسنا دوسری بیوی کر لے, جے 2 نہیں وسلاسا تیسری بیوی بھی رکھ سکنے, وربا اور چوتھی بیوی بھی رکھ سکنے ہیں. اسلام کے اندر 4 بیویاں ایک ٹائم میں رکھنیاں جائز نے. اگے قرآن پاک نے فرمایا کہ 4 دے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے. جیڑا لباس ایک عورت نو لے کے دیتا ہے باقیاں نو بھی اوہو لباس, جیڑا کھانا ایک نو دیتا ہے باقیاں نو بھی اوہو جیا, جہو جیا مکان ایک نو دیتا ہے اوہو جیا مکان دوسریاں نو بھی دینا ہے. اگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ, بس اگر خفتم تو انو خوف ہے ڈر ہے کیڑی چیز دا, اللہ تعدلو کہ ساڈے کولو انصاف نہیں ہونا 2 دے درمیان, ساڈے کولو انصاف نہیں ہونا 3 دے درمیان, انصاف نہیں ہونا 4 دے درمیان. اور ساڈے پر صغیر دا معاشرہ روایت رسم کہ ایک عورت دوسری عورت نو برداشت ہی نہیں کرتی, اور یہ حقیقت ہے. کوئی سوکر لے آ کے پاوے گا پتہ لگ جاتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے. اور بعض علاقے ایسے نے کہ جتنے قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق 2 2 3 3 4 4 جس طرح قرآن پاک نے حکم دیتا ہے, لیکن ساڈے بر صغیر کی روایت کچھ ہو رہے کہ اتنے دوسری عورت پہلی برداشت بہت گھٹ کرتی. اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 دے درمیان 3 دے درمیان 2 دے درمیان عدل کرن دا تینوں ڈر ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا تے پھر فواحدۃ, پھر اکو تے گزارا کر گزارا کر ایک تے اندے لوازمات پورے کر, جتنے گھریلو لوازمات ہیں وہ تیرے ذمے نے, تیرے تے فرض نے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ گھریلو حالات کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ نہ ہوئے کہ خامد مزدور ہے کہ اون دی
مزدوری 500 یا 800 یا 1000 روپیہ ایک دیہڑی کا لیا ہے، عورت ڈیمانڈ 2000 کی کیتی کھلوتی ہوئے کہ اس عورت واسطے بھی حکم ہے کہ ڈیمانڈ او کر جتنا پلنا تیرے خامد دا ہے، پلہ ویکھ کے چادر ویکھ کے پیر پھیلا، اور ایک ٹائم اگر تینوں مرچہ نال کھا کے بھی گزارا کرنا پوے تے گزارا کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت اپنے خاوند دے حالات نو ویکھ کے زندگی بسر کر دیئے، ہاں نال ہاں ملان دیئے، خاندان نو جوڑ کے رکھ دیئے، میرے آقا نے فرمایا ادھے شہید دے برابر اس کو ثواب عطا کر دیتا جاتا ہے، ادھے شہید دے برابر ثواب۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت ہر اس عورت تے جیڑی کپڑے پا کے بھی ننگی ہے، کپڑے پہن کے بھی ننگی۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کپڑے پائے ہوئے عمر تے پھر ننگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی اس نے انگا کی چپک رہی ہوئے، فحاشی دی طرفگار ہوئے تے لباس بھی پہنے ہوئے کہ وہ عورت ننگی ہے، لہذا فحاشی نہیں، اریانی نہیں۔ ساڑھے اج میڈیا تے درسیے فحاشی دا اریانی دا چل گئے، کی سبق دے رہے نے اس عوام نو کہ اے معاشرہ ہے، کی سبق دے رہے نے کہ اے ساڈا کلچر ہے؟ کیا ساڈا کلچر میڈیا والا ہے یا ساڈا کلچر فاطمہ الزہرا والا ہے؟ او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، اگر سر دا ایک وال بھی ننگا ہو جاوے تو سورج رک جاوے، سورج نو کی ہو گیا، رک کیوں گیا؟ نہ کہ فاطمہ دے سر دا دوپٹہ سرک گیا ہے، بال ننگا ہو گیا ہے، وہ بھی عورتاں نے نا ایویں نہیں۔ میرے آقا نے فرما دیتا جنتی عورتاں دی سردار تے جنازہ اس ٹائم لے جایا جے جدو ہنیرا ہو جاوے تاکہ کسی غیر محرم مرد دی نگاہ جنازے تے بھی نہ پہ سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور واحد عورت، حالانکہ عورت نو خامد غسل نہیں دے سکتا، عورت نو شوہر خامد غسل نہیں دے سکتا، جے خامد فوت ہو گیا تے عورت غسل دے سکتی ہے جتھے مرد نہ ہون۔ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ تے مرد نہیں ہے، عورت دے سر تے کلامہ پہ گیا، ہن میں کی کرا نبھانی پوے گی۔ عورت اپنے خامد نو غسل دے سکتی ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، اور خامد اپنی عورت نو غسل نہیں دے سکتا سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا مشکل کشا دے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نو اگر غسل دیتا ہے تو کسی عورت نے نہیں دیتا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ دیتا ہے، تاکہ فاطمہ الزہرا دا جسم اطہر صرف سرتاج ویک سکے، کوئی غیر محرم عورت بھی جسم نو نہ ویک سکے۔ یار ایس پڑھتا ہے سادے پردے کتے گئے؟ اگر کسی نو پردے کی گل کر دئیے تو سر پالن تک جاتے ہیں، تو کون آ گیا ایڈا پردے دا حکم دین والا؟ تو سانو تہذیب سکھانی ہے، سانو نہیں پتا کہ اسی اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے۔ او بھائی او جاہلانہ سوال نے تیرے، جے کلمہ پڑھیا ہی تے تینوں ڈھلنا پڑے گا قرآن تے حدیث دے مطابق، اپنے آپ نو ڈھالنا پڑے گا، جس طرح قرآن کہے گا اس طرح تینوں چلنا پڑے گا، جس طرح تو کہے گا وہ قرآن نہیں چلے گا۔ قرآن تیرے پیچھے نہیں، تو قرآن کے پیچھے، تو میرے آقا دے فرمان کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تو انو خوف ہے
اللہ تعدلو کہ انصاف نہیں کر سکیں گے، عدل نہیں کر سکیں گے، فواحدہ پھر اکو تے گزارا کر، ایک تے گزارا کر، وما ملکت ایمانکم، ایک پہلے زمانے چوتا سی لونڈیاں دا رواج، لونڈی اس کو کہتے سے نا جیڑی مالے غنیمت جنگ ہوئی ہے نا، جنگ تے اتھو دے مردہ دے عورتاں دے قبضہ ہو جانا، وہ عورتاں لیا کے تے جنہاں نے جنگ کی تھی انہاں دے وچ تقسیم کر دینی، اس عورت نو لونڈی کیا گیا ہے، اور باقاعدہ گھریلو عورت جس دے نال باقاعدہ طور تے نکاح کیتا جاتا ہے، اس نو موسن عورت کیا گیا ہے، آزاد عورت، اے آزاد او لونڈی، تے تیرے واسطے لونڈی دا نکاح بھی جائز ہے، لونڈی رکھنی جائز ہے۔ ہن او جنگا دا رواج، ہن ایٹمی جنگا بٹنا والیاں جنگا آ گئیاں، اگے جنگا جا کے لڑیاں جاندیاں سنو، ایتھے بیٹھے بٹن نپ دیو تے چل، او میزائل گیا بہرحال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کذالک ادنا اللہ تعولو، یہ تواڈے خوف دے نیڑے تیڑے ہے کہ تسی اکو تے گزارا کر لو تے چنگی گل ہے، کوئی ایک تے ہی سارے کھاتے سیدھے کیتی رکھو تے وہی اس مہنگائی کے دور کے اندر ایک دے سرکل ٹھیک ہو جائے تو پھر کی کرو؟ اگر تسی نکاح کیتا ہے تو واتو النساء صدقاتہن نحلا، نکاح دے وچ عورت نو عورت دا حق، اور وہ ہے حق مہر، حق مہر ادا کرو۔ حق مہر کتنا ہے؟ گھٹ تو گھٹ کم از کم 10 درہم، اور زیادہ تو زیادہ بھی کوئی پابندی نہیں، اور اتنا حق مہر لکھ جتنی تیری حیثیت ہے، جتنا دے سکے، اور حق مہر واجب ہے تیرے تے، حق مہر واجب ہے۔ سارے کئی دوست بابا نکاح بڑا من جائیے نا 5000 حق مہر لکھیا ہے، چلو جی چاچے نے پھڑ لیا، مامے نے پھڑ لیا، جا کے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ لے بیٹی ہنے واپس چ کر، تو ماما لگنا واپس کرنا، لاؤ بچی دا حق کے کوئی چھین سکدا نہیں، نہ ماما تایا چاچا کسے دا حق نہیں کہ وہ بچی کو واپس لے کے انہوں نے واپس کرے، وہ ان دا حق کے بچی دا، بچی نو حق دیتا ہے اللہ دی ذات نے، او بھائی اللہ دی ذات حق دین والا ہے۔ ہن بچی دی مرضی، فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر عورت خوش ہو کے معاف کر دی ہے جو اپنے خامد نو معاف کر سکتی ہے، چاچا ماما تایا کچھ بھی نہیں، باپ لگیا جاوے بیٹا یہ لائے ہونا ہاتھ لا کے واپس سے کر، کیوں؟ وجہ یہ واجب ہے، فرض تو بعد اس کا حصہ ہے، دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، اس تو بغیر بیوی تیرے تے جائز نہیں ہوئے گی، یا تا دے یا معاف کروا آپ بیوی کو لوں جے فَإِن، بس اگر تبنا معاف کر دے لَكُمْ واسطے تیرے، عَنْ شَيْءٍ ادھا معاف کر دے، سارا معاف کر دے، یہ بیوی دا حق ہے، مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، جی وہ معاف کر دے پھر خوش ہو کے دو میں کھا لو رل کے، خوش دلی نال معاف کرنا چاہیے اس کو۔ آیت نمبر 4 تک، اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی لے کے کل اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له، یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ